ناظرین، جب دنیا کے اندر عورتوں کے حقوق اور ان کی عزت کو پامال کیا جا رہا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیے اور لوگوں کو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کی تلقین دیا۔ اسلام نے عورتوں کو ایک مقام، ایک مرتبہ دیا۔ ناظرین، آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور میں ہماری ماں اور بہنیں اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو بھلا بیٹھی ہیں۔ اس لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعات کو پیش کر کے میں بتاتا چلوں گا کہ اگر ہماری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کا چڑھان اور ان کی تربیت جب صحیح طریقے پر اور صحیح نہج پر کرنا شروع کر دے گی تو یاد رکھیے کہ دنیا کے حالات بدل کر رکھ دے گی۔ آپ اکابرین اور بزرگان دین کی زندگی کو کھنگال کر دیکھیے، اور ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد جتنے بھی اکابرین اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، چاہے آپ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، یا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، یا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، یا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، یا پھر قطب الدین بختیاری کانکی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کو اوپر تک پہنچانے میں ان کی ماں کی جو کردار ادا کی ہے، جو کردار نبھائی ہے، وہ کردار کے بلبوتے پر یہ بڑے بڑے اللہ کے ولی بنے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے قطب الدین بختیاری کانکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو تربیت اس طرح کریں، اللہ سے تعلق، اللہ سے ہونے کا یقین آپ اس طرح اپنے بچوں کو بنائیں۔ آج ہماری ماں اور بہنیں اپنی ذمہ داری کو اور تقوی پرہیزگاری کو چھوڑ بیٹھی ہے، جس کی وجہ سے جو نئی نسل اور نئی جنریشن جو جنم لے رہا ہے اور دنیا میں جو آ رہا ہے، یہ اللہ کے تئیں ان کے دلوں میں وہ یقین اور وہ وعدہ اور اللہ نے جو وعید دیا ہے احکامات کو چھوڑنے کے اوپر، وہ بھولا بیٹھا۔ اس لیے ایک واقعہ بتا کر میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ان کے ساتھ کس طرح ان کی یقین اللہ سے ہونے کا یقین بنا رہی ہے۔ جب قطب الدین بختیاری کانکی رحمۃ اللہ علیہ مکتب سے یا اسکول سے پڑھ کر وہ گھر آتے، اور سبوں کا یہ رواج ہے جب بچہ مکتب سے پڑھ کر گھر جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں سے سوال کرتا ہے کہ ماں کھانا دے دو، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ ان کی ماں اسی طرح قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی ماں سے سوال کرتے کہ ماں بھوک لگا ہے، کھانا دے دو۔ حضرات، ان کی ماں کے عقل و شعور دیکھیے، ان کی ماں کے دل و دماغ دیکھیے کہ اپنے بچوں کو اللہ سے ہونے کا یقین کہ اللہ دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اپنے بچے کا یقین اللہ سے کس طرح بنا رہی ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں اس سے کوسوں دور ہیں۔
قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اگر چاہتی تو روٹی بنا کر پہلے سے رکھ لیتی اور بچہ جب مکتب سے پڑھ کر جاتا، الف با تا پڑھ کر جاتا اور اسکول سے ABCD پڑھ کر جاتا تو دے دیتی، لے بچہ کھانا عشاء کر لے۔ یا پھر آٹا کو گوندھ کر روٹی بنا کر ان کی ماں کھانا کو بچے کے سامنے پیش کر دیتی۔ لیکن ناظرین، ان کی ماں ایسا نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کی ماں جب قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں سے کھانا کا سوال کرتے تو کہتے تھے، ان کی ماں کہتی کہ بیٹا مجھے پیدا کس نے کیا، تجھ کو پیدا کس نے کیا؟ وہ بچہ کو پہلے سبق پڑھا رکھی تھی کہ اللہ نے، وہ بچہ کہتا اللہ نے۔ ان کی ماں کہتی کہ بیٹا یہ بتا ہم کو کھانا کون کھلاتا ہے، ہم کو کون ملاتا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ماں اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ پھر اس کی ماں کہتی بیٹا پھر مجھ سے کیوں مانگتے ہو، جاؤ اللہ سے مانگو۔ اور ان کی ماں پہلے کیا روٹی بنا کر اور کہیں چھپا کر رکھ دیتی۔ جب بچہ 2 رکعت نماز پڑھتا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے بلبلا کر اور اللہ سے لو لگا کر اور اللہ سے جب مانگتے، اس کی بعد ان کی ماں آتی اور کہتی چلو بچہ ہم گھر کے اندر تلاشی لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو تم روٹی مانگا ہے، اللہ رب العزت نے وہ روٹی دیا ہے یا نہیں۔ وہ تلاش کرتی، کبھی برتن اٹھاتی، کبھی ہانڈی اٹھاتی، کبھی کہیں جاتی، در تلاش کرتی، لیکن جہاں پر ان کی ماں روٹی چھپا کر رکھتی تھی وہاں پر جاتی اور بسم اللہ کر کے کھولتی تھی اور کہتی جب روٹی مل جاتا اٹھا کر کہتے دیکھو بیٹا اللہ رب العزت سے تو نے روٹی مانگا، اللہ رب العزت تجھے روٹی دیا ہے۔ کبھی الماری میں چھپاتی تو کبھی برتن سے ڈھانپ دیتی، کبھی کس طرح چھپا دیتی، کبھی بستر میں رکھ دیتی۔ یہ گزرتا رہا اور بچوں کا دھیرے دھیرے یقین اللہ سے ہوتا چلا گیا۔ ایک دن کا واقعہ ایسا پیش آیا کہ انسان کے دل و دماغ اور انسان کے قانون اور انسان کا عمل اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ان کی ماں ایک مرتبہ بازار گئی یا کہیں رشتہ دار کے یہاں گئی اور وہ یہ سوچی کہ جب تک بچہ مکتب سے آئے گا میں بازار جاؤں گی اور بازار سے آ کر روٹی بنا کر میں جو معمول کرتی تھی وہ کر کے بچوں کو یقین بناؤں گی۔ لیکن ان کی ماں بازار تو گئی لیکن آنے میں تاخیر ہو گئی ان کی ماں کو۔ اب وقت ہو گیا مکتب کا کہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، اب آ جائیں گے، اور ان کی ماں پریشانی کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو رہی ہے کہ اب کیا ہوگا، اللہ میرے بچے کے کیا بنے گا؟ اتنا دن سے بچے کا یقین میں تجھ سے جوڑ رہی تھی اور تجھ سے منگواتی تھی اور تجھ سے ہونے کا یقین میں اپنے بچوں کو بنواتی تھی، اللہ آج میرے بچے کا کیا ہوگا کہ میں روٹی بھی نہیں بنائی ہوں اور کہیں چھپا کر بھی نہیں رکھی ہوں، آج میں اپنے بچے کو کس طرح منہ دکھاؤں گی، وہ کیا کرے گا؟ حضرات، اللہ رب العزت نے وہ قاعدہ کے تحت جو قاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت جو قاعدہ بتلائے ہیں کہ جو آدمی صحیح و تندرستی میں اور صحت یابی میں جو اعمال کرتا ہے، اگر وہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور کسی وجہ سے مشغولی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر پاتا ہے تو اللہ رب العزت صحت و تندرستی میں جو اعمال کرتا تھا وہ اعمال کا پورا ثواب کہیں بڑھا کر اس ثواب کو اللہ رب العزت بیماری کی حالت میں بھی دے دیتا ہے۔ وہی قاعدہ کے تحت اللہ رب العزت نے قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق مکتب سے گھر آتے ہیں اور جو گھر کے تشریف لاتے ہیں وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور مانگتے ہیں، اس طرح ان کی ماں نے ان کو سکھا رکھی تھی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے وہ قاعدہ کے تحت
जन्नत से रोटी। और कुतुबुद्दीन मुख्तियारी काकी रहमत अल्लाह अलैह को शक्कर बहुत ज़्यादा पसंद था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाकर उनके मुसल्ले के नीचे रख दिया, फरिश्तों के जरिए पहुंचवा दिया। वो बच्चा उठा और नमाज पढ़ने के बाद जब मुसल्ले उठाया तो देखा कि वहां पर रोटी रखा हुआ है और शक्कर रखा हुआ है। बेहतरीन से बच्चा खाकर सो गया। उनकी माँ परेशानी के आलम में उधर से आती है और बच्चे को उठाती है कि बेटा उठो उठो उठो। जब बच्चे को बेदार किया, उनकी माँ ने कहा बेटा आज तो भूखा रह गया होगा, बेटा माफ करना आज तो भूखा रह गया होगा। लेकिन जब कुतुबुद्दीन मुख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगी कि माँ जिस तरह तू इतना दिन से मुझे रोटी खिला, जिस तरह रोटी खिला रही है, इतना दिन से जिस तरह मजा आता था रोटी खाने में, लेकिन आज रोटी खाने में जो मजा आया इस तरह मजा कभी नहीं मिला। हजरात देखिए कि माँ की जिम्मेदारी अपने बच्चों के तई कितना अहम है। अगर माँ फरमाबरदार हो, अगर माँ तकवा परहेजगार करने वाली हो, अल्लाह से डरने वाली हो और नमाजी हो, तो उनके पेट से, उनके बदन से ऐसे लोग पैदा होंगे, अल्लाह के वली पैदा होंगे, ख्वाजा अजमेरी जैसे लोग पैदा होंगे, कुतुबुद्दीन मुख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा होंगे, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा होंगे। लेकिन अगर माँ नाफरमान हो, माँ अल्लाह से डरने वाली ना हो और अल्लाह के अहकामात को फॉलो करने वाली ना हो, तो फिर बड़े बड़े मुनाफिकीन, नमरूद, फिरौन, हामान जैसे लोग पैदा होगा इनके पेट से। हजरात इसलिए मैं मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये कि आप अपने बच्चों के तई एक जिम्मेदार हैं। उनको अल्लाह से होने का यकीन, हमारे बड़े अकाबिरीन हजरात की माएँ किस तरह क्या करती थी और आज हम लोग अपने बच्चों को किस तरह तरबियत कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह बच्चा बनेगा, जिस तरह आप उनको सही तरबियत करेंगे, बच्चा उसी तरह उठान होगा, बच्चे उसी तरह आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि नमाज, तकवा, परहेजगारी और अल्लाह से होने का यकीन हम अपने बच्चों के दिलों के अंदर ज़रूर बैठाएं।